اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ زمین و آسمان کا وارث کربلا کا وارث کاظمین کا وارث نجف کا وارث مدینہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مبہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث سلطان زمین و زمن 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب القابہم و غاصب لباسہم و غاصب فضائلہم و غاصب ولایتہم و غاصب نصرتہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، واجب الاحترام ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے ہر دل عزیز چینل اجر رسالت پر معرفت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کے مناسبت سے ان کے حقوق، ان کے واجبات، ہماری ذمہ داریاں اور آپ کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج روئے زمین پر عید کا دن اکثر جگہوں پہ ختم ہو گیا، کچھ جگہوں پہ ابھی باقی ہے اور کچھ جگہوں پہ شاید ابھی ہونا ہے۔ پہلے میں تھوڑی سی یہ گزارش کرتا جاؤں، سرکار قائم کے ذات پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے عید کے دن کی مناسبت سے جو ہی یہ پوسٹ لگی کہ آج شام کو پروگرام ہونا ہے، ہمارے ایک واجب الاحترام دیکھیں، ایک بات اس سے بھی پہلے یہ عرض کرتا جاؤں، سوال کرنے کا حق سب کو ہے، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اپنے ذہن اور اپنے ظرف کے مطابق، بالکل کسی کے سوال پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ظرف سب کے ایک جتنے نہیں ہوتے، سوچیں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں ممبر حسینی پر کہ دسترخوان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بیٹھ کر لنگر کھانے والوں میں جناب سلیمان محمدی بھی شامل، جناب میثم تمار بھی شامل، جناب قمر بوزر بھی شامل، لیکن ظرف سب کا اپنا اپنا ہے۔ امیر المومنین کو جناب سلمان جو مانتے ہیں، باقیوں کا درجہ اتنا کمال والا نہیں ہے، لیکن کہیں مجھے نہیں ملا کہ جناب سلمان نے کسی کو کہا ہو تم تو علی کو ایسا مانتے نہیں لہٰذا تم اس قابل نہیں ہو، ایسا قطعاً کہیں نہیں کہا گیا۔ ہر ایک کی اپنی سوچ، ہر ایک کی اپنی عقیدت، ہر ایک کا اپنا ظرف، اس لیے سوالوں کو برداشت کرنے کی قوت ہم سب میں ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے۔ اور دوسری ایک اہم بات عید کے حوالے سے، جیسا کہ عید کا دن ہے، اکثر لوگ عید مبارک پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ سو کی کیفیت کو اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب پہ اثر ہے آل محمد کی محبت کا، غلط کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایک عید کا دن قرار دیا گیا
تو اگر کوئی کسی کو عید کے حوالے سے کوئی پوسٹ کر رہا ہے تو اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, ہر ایک کا اپنا ظرف ہے, ہر ایک کی اپنا عقیدت کا ایک اظہار ہے کہ جو جس طرح سمجھتا ہے اس کا اظہار اپنی زبان سے, گفتار سے, کردار سے ویسا ہی کرتا ہے. اور تیسری بات, عید کے حوالے سے جب میں نے کتب کا مطالعہ کیا, لفظ عید عود سے مشتق ہے, عین واو دال. میں چاہ رہا ہوں ہر حوالے سے میسج پہنچ جائے. اب فیصلہ کرنا, اس پہ سوچنا, یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان جائیں, لیکن سوچئے گا ضرور. اور اسی طرح ہم سب کو جتنے بھی ممبر حسینی پہ بیان کر رہے ہیں, خطبہ کی صورت میں, ذاکرین کی صورت میں, سب کو وسعت ظرف کے ساتھ اس نظام حقہ کو آگے لے کے چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنے اندر برداشت کی طاقت پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سوچنے اور سمجھنے کی بات, لفظ عید عود سے مشتق ہے, جس کے دو معنی عام طور پر لیے گئے, یہ کتب اہل سنت میں بھی اور کتب اہل تشیع میں بھی. یعنی جس کا معنی لوٹنا, اور دوسرا معنی جو عید کا لیا گیا وہ خوشی ہے. یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کا بار بار لوٹنا. لوٹنا بھی ہے کتب میں, خوشی بھی ہے کتب میں. میں تھوڑا سا خوشی بھی آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا, جس طرح عرفا نے اپنی کتابوں میں بڑے خوبصورت انداز سے خوشی کو ڈیفائن کیا ہے, اس پہ بھی میں ضرور گزارش کروں گا. لوٹنا اور خوشی. اور اسی طرح کچھ برادران اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, جیسے عید فطر اور عید الاضحیٰ. فطر کے معنی وہ بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ جیسے سارا دن رمضان میں روزہ رکھ کے شام کو بندہ افطار کرتا ہے, وہ کہتے ہیں لفظ فطر افطار سے نکلا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح رمضان میں سارا دن روزہ رکھ کے غروب آفتاب کے ٹائم بندہ افطار کرتا ہے, اور پورے رمضان کے افطار کو فطر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے لکھا ہے, انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر ایک بات جس پہ ہم سب متفق ہیں وہ ہے قرآن. قرآن کا کسی سے انکار نہیں ہے. قرآن پہ سب مسلمانان عالم کو یقین نہیں, یقین کامل ہے. جب میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 دیکھی, حیران رہ گیا. یقیناً آپ نے بھی پڑھی ہوگی, آپ نے بھی سنی ہوگی. ماشاءاللہ حفاظ قرآن, قاریان قرآن, قرآن پہ فکر کرنے والے یقیناً ہر آیت پہ غور و فکر کرتے ہوں گے. اور یہ دعوت فکر میں دہرانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قال عیسی ابن مریم, بجائے اس کے میں اس پوری آیت کو پڑھوں, میں ترجمہ, چونکہ آپ ماشاءاللہ سب لوگ اردو زیادہ سمجھتے ہیں, یقیناً عربک سمجھنے والے بھی کافی ہیں, لیکن اردو زیادہ سمجھتے ہیں. میں ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے اللہ ہم سب کو پالنے والے, ہم پر خوان اتار آسمان سے. غور کرتے جائیے گا, اس آیت کا ایک ایک لفظ کمال ہے صاحبان عقل اور صاحبان شعور کے لیے سوچنے کی. مگر اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس کو مثبت بن کے سوچیں گے, سمجھیں گے اور اس پہ غور کریں گے, یہ آپ کے لیے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. مثبت پن کو, پازیٹیوٹی کو سامنے رکھ کے سوچئے گا, کیونکہ ہر آیت کے کئی مفاہیم, کئی پہلو ہے. جناب عیسیٰ نے کیا کہا, اے اللہ ہم سب کو پالنے والے, ہم پر خوان اتار آسمان سے کہ وہ دن ہمارے پہلوؤں یعنی پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید بنے. ہم پر خوان اتار, ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید بنے. سابقہ کو شامل کر رہے ہیں جناب عیسیٰ, پچھلے جو گزر چکے ہیں, اور ایک نشانی تیری طرف سے, اور رزق دے ہمیں, اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اب اس آیت کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا, زیادہ تو نہیں, اپنی کم عقلی کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا میں نے اس پہ غور و فکر اور جتنی تفسیر میں اس کو دیکھا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ثابت ہے قرآن سے عید کا ہونا. دوسری بات, کیا رہے ہیں, مفہوم سے کیا مراد ہے, عید کی حقیقت سے کیا مراد ہے. اے اللہ ہم سب کو پالنے والے, سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ثنا, حمد. اے اللہ ہم سب کو پالنے والے, پھر ہم پر خوان اتار, پھر ریکویسٹ ہے, عرضی ہے, گزارش ہے, پروردگار مہربانی فرما ہم پہ خوان اتار آسمان سے کہ وہ دن ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید بنے.
یہاں ایک بڑا گہرا پہلو ہے اگر آپ اس پہ فکر کریں. وہی میری بات جو ابھی میں عرض کر رہا تھا, جناب عیسیٰ اپنے پچھلوں کو بھی عید میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کون سی عید ہے جس کے لیے جناب عیسیٰ اللہ رب العزت کو گزارش کر رہے ہیں؟ عیسیٰ کلمت اللہ, عیسیٰ روح اللہ, کن کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پہلوں پچھلوں جو گزر چکے ہیں, خوان اتار. ہم تو جو موجود ہیں سو موجود ہیں. یعنی عید بنے, جناب عیسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں وہ عید بنے, خوان اتار پہلوں اور پچھلوں کے لیے. کتنی اہم بات ہے. اگر اسی بات کو دیکھیں, عید ہر مرتبہ سال میں تقریباً 2 دفعہ مسلمانان عالم, برادران سنت, اہل تشیع سب مناتے ہیں, اور باقی برادران اہل تشیع عید غدیر اور اس سے منسلک باقی عیدیں بھی ساتھ ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب میں یہاں اس آیت کو یہاں روک کے میں پھر پیچھے کی طرف جاتا ہوں, لوٹنا اور خوشی کے. اب خوشی کو جس طرح عرفان نے اپنی کتب میں ڈیفائن کیا ہے, واضح کیا ہے, اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ آگے عید کا مطلب تھوڑا بہتر انداز میں آپ تک پہنچ جائے گا. خوشی, خوشی کسے کہتے ہیں؟ خوشی مسرت, شادمانی, سکون, ریسٹ, یعنی بہت سارے معنی لیے جا سکتے ہیں. یعنی جس سے جسم کا انگ انگ خوش ہو جائے, مسرت پا جائے. اب جیسے پہلی رمضان آئی, سارے مسلمانان عالم نے تقریباً جو اس انداز سے عید کا انتظار کر رہے تھے, میں باقی برادران پہ بھی آتا ہوں, بات ہر حوالے سے کرنی چاہیے تاکہ سارے پہلو سامنے رکھے جائیں اور پھر حقیقت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. پہلی رمضان آئی, دکانوں کا رخ کیا, کپڑے والی دکانوں کا, سب نے, خواتین نے, پردہ داران نے, باقی مہندی, چوڑیاں, ان چیزوں کا رخ کیا. اب جیسے آج عید کا دن تھا, پہلی رمضان سے تیاری شروع ہوئی. کس دن کے لیے؟ آج کے دن کے لیے. کیسا یہ عید کا دن؟ صبح آیا, ختم ہو گیا. اب کل پرسوں ترو مرو کہہ کہ ہم اس عید کو آگے بڑھا رہے ہیں, یا جو بھی اپنی اپنی زبان میں, عید کا دوسرا دن, عید کا تیسرا دن, جس طرح گورنمنٹ چھٹی دے دیتی ہے مسلمان ممالک میں, ہم عید کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ہم چھوٹی خوشی نہیں چاہ رہے, ہم ایک بڑی خوشی کی متمنی ہیں. اب دیکھیں, کافی دوست ملے مجھے, کافی مہربان ملے, ہر مسلک کے بندے ماشاءاللہ الحمدللہ. سارے انسانیت, اسد بخاری سب سے پیار کرتا ہے, سب کا عزت, سب کا ادب, سب کا احترام کرتا ہے. کافی لوگ ایسے ملے, اور جب شام میں خصوصاً جب مغرب کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کیسی گزری عید؟ جی کہنے لگے بس پتہ ہی نہیں چلا, گزر گئی. میں نے کہا کتنی تیاری کی تھی؟ کہنے لگا جی پہلی رمضان سے سوٹ لیا تھا, سوٹ جا کے بڑی مشکل سے درزی کو دیا, درزی کے پاس ٹائم نہیں تھا, بڑی مشکل سے اس نے ڈبل پیسے لیے, سلائی دی, پھر ہم نے جوتا خریدا, پھر یہ کیا, یوں کیا, صبح سے شام تک عید ہی ختم ہو گئی. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے دل چاہتے عید لمبی ہونی چاہیے. میں نے کہا کتنی؟ کہنے لگے جتنی زیادہ لمبی ہو جائے. ہم چاہتے ہیں ہمیں خوشی میسر آئے. ہم ٹینشنوں سے, ہم پریشانیوں سے, ہم دکھوں سے, ہم تکلیفوں سے تنگ آ چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا ماحول میسر آئے. میں نے کہا بڑی خوبصورت بات کی, جس طرح تمام مسلمانان عالم طلبگار جنت ہیں, جنت میں بھی اسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جنت ہوگی, مرغ مسلم ہوں گے, دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, اسی طرح حور و غلمان ہوں گے. یعنی ایک مسرت اور شادمانی کا خوبصورت سما ہوگا اور طویل ہوگا, جس طرح کہا جاتا ہے جنت جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. قرآن کی روح سے بھی یہ ثابت ہے. یعنی ہر ذی روح یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے لیے مسرت, شادمانی کا موقع ایک طویل عرصے کے لیے میسر آئے, نہ کہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے. صبح ہی تھی, ختم ہو گئی. وہ جتنے پورے مہینے کی تیاری کی تھی وہ ساری دھری کی دھری رہے گی میرے حساب سے. بلکہ یہ کل پرسوں جس طرح سب رشتہ دار, دوست احباب ملتے ہیں رمضان کے بعد خصوصاً, اور پھر آفیسز میں, پھر بزنس پہ, کاروبار پہ ملتے ہیں, ہر بندہ ایک سوال ضرور کرتا ہے, جی عید کیسی گزری؟ وہ بس جی کیا پوچھتے ہو, پتہ ہی نہیں چلا رمضان گزر گیا. بس کیا پوچھتے ہو, پتہ نہیں چلا عید کا دن تھا, بس تھوڑے سوئے, پھر کھایا پیا, پھر ادھر چلے گئے, ختم. جس عید کے لیے ریکویسٹ جناب عیسیٰ اپنے اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں, وہ کون سی عید ہے جس خوشی میں جناب عیسیٰ پچھلوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں؟ اہم بات ہے. قرآن صاحبان عقل کے لیے, صاحبان اشارت کے لیے بہت بڑا ایک فکر کا ایک فکر کا سمندر ہے. کوئی اگر اس میں ڈبکی لگانا چاہے تو اتنی چھوٹی عید, اتنی شارٹ عید. اب میں آتا ہوں جو ایک عارف ہستی نے اپنی کتاب میں بڑے خوبصورت سے ڈاکٹر بن کے قول کو واضح کیا. وہ فرماتے ہیں خوشی عیسائی ہے, یہ کرسچن ہے, ڈاکٹر بن مفکر ہے, یہ کہتے ہیں خوشی
خوشی کو اگر ڈیفائن کرو تو خوشی کا مطلب یہ ہے خوشی کو طویل المدتی ہونا چاہیے، فار لانگ ٹائم، بہت لمبے عرصے کے لیے۔ دوسری بات وہ بڑی خوبصورت کہتے ہیں، خوشی چند بندوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ صرف مسلمان عالم روئے زمین پر عید منا رہے ہیں، باقی برادران ہمارے انسانیت میں کرسچن بھائی ہیں، یہ ایسٹر مناتے ہیں، یہ باقی تہوار مناتے ہیں، کرسچن حضرات 25 دسمبر کو مناتے ہیں، بڑی مطلب خوشیوں کا انداز مختلف کرتے ہیں، لیکن وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے شک وہ کرسچن ہے، بے شک وہ ایسٹر یا یہ جو تہوار یہ مناتے ہیں ہمارے برادران مناتے ہیں، بے شک وہ یہ اس چیز کو جانتا ہے مانتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں خوشی اس چیز کا نام ہے جو پوری روئے زمین پر رہنے والی انسانیت کے لیے گاڈ کی طرف سے سب پہ برابر برابر تقسیم ہو۔ یہ نہ ہو کہ چند بندے اس سے خوش ہوں، ایک مسلک اس سے خوش ہو، ایک مذہب اس سے خوش ہو، باقی اس خوشی میں شریک نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں خوشی ہر بندے کے لیے میسر آنی چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات، طویل المدتی یعنی انفینائٹ، یعنی کہ نہ ختم ہونے والی۔ اب جیسے چھٹیاں ہیں، میں چھوٹی سی بات ایک اور عرض کیے دیتا ہوں، ایک دنیاوی مثال، معاشرے کی مثال سے شاید میں اپنی بات مکمل طور پہ آپ کی خدمت میں پہنچا پاؤں۔ جیسے پاکستان میں ہمارے جہاں ملک میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کے حکمرانوں نے ہمیں ایک وقت میں 5-7 چھٹیاں دے دی، پورے ملک کو بزنس بند ہے، جابز بند ہیں، آفیسز بند ہیں۔ اگر یہ چھٹیاں 2 ہوتی، اکثر کے کیفیت اور ہوتی، وہ یار کی کریے 2 چھٹیاں نے 3 چھٹیاں نے کی کر سکتے ہیں، انہیں چھٹیاں 3-4، اب جو ہی بڑھتی گئی خوشی کی مسرت بڑھ گئی، یعنی ہمیں ریلیکس ہونے کا موقع زیادہ مل گیا، ہمیں 5 دن مل گئے، اور جس طرح سیٹرڈے سنڈے شامل کر لیا جائے ہمیں 9 دن مل گئے۔ یعنی یہ بات ایک سوچنے اور سمجھنے والی ہے۔ آپ اپنے تھوڑا سا شعور کی حقیقت کی طرف جائیں تو ہمارا اندر دکھی ہے، ہم کسی سے بچھڑے ہیں، ہم کسی ذات سے واصل ہونا چاہتے ہیں، ہم کسی ذات کے قرب میں جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں انسان روتا ہوا آتا ہے اور روتا ہوا جاتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ بلکہ کہا جاتا ہے جو نہ روئے اس کو تھپڑ مار کے رلاؤ۔ کیوں تھپڑ مار کے رلاؤ؟ اس کا رونا ضروری ہے۔ روتا ہوا آتا کیوں ہے؟ اس وصل سے روتا ہوا آتا ہے جس سے وہ جدا ہوا تھا۔ اور پھر انسان پوری زندگی بچپن سے لے کر چھوٹا بچہ بڑے بڑے جوتے پہنے، چھوٹی بچی بڑے بڑے دوپٹے بڑے بڑے برقعے پہنے، یعنی بڑا ہو جائے پھر پیسوں کے پیچھے پڑ جائے ساری زندگی کم، یعنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس اپنے حقیقی اور اصل، میں انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی تفصیلاً آپ کی خدمت میں پروگرام میں عرض کروں گا، کوشش کر رہی ہوتی ہے انسانیت اپنے حقیقی وصل کو تلاش کرنے کی کہ ہم اس تک پہنچیں جس سے ہم جدا ہوئے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں پھر کسی نہ کسی انداز میں، پھر یہ خوشی کا مرحلہ درمیان میں آ جاتا ہے، پھر بندے چاہتے ہیں کوئی ایسا ریلیکسیشن ماحول مل جائے۔ اچھا یہ پاکستان میں ماشاءاللہ کافی برادران، کافی مسلمان عالم ناردرن ایریاز جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ یہ باتیں سوچنے سمجھنے والی ہیں۔ یعنی وہ مسرت چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ریلیکسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ شادمانی چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے روزمرہ کی روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچ کے جا رہے ہوتے ہیں جو بھی جا رہے ہو 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، وہ سوچ کے جا رہے ہیں بڑے ہم لمبے ٹائم کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جاتے 2-4 دن واپس ہیں تو مرجائے ہوئے آتے ہیں۔ یعنی وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہیں انہیں خوشی کا موقع، یعنی انہیں کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، انہیں ریلیکس ماحول ملے۔ روئے زمین کے تمام مسلمانان عالم، اسد بخاری کا یہ میسج ذہن نشین کر لو، خوشیاں ڈھونڈتے رہو، خوشیاں تمہیں ملیں گی مہدی کے ظہور پر۔ ارزق طون و تمتعہ فیہا طویلا۔ جناب عیسیٰ کی اس بات کو 4 چاند لگانے کے لیے سرکار قائم آل محمد پچھلوں کو بھی عید میں شامل کریں گے۔ ایک ایسی طویل خوشی، ایک ایسی نہ ختم ہونے والی خوشی، پوری کائنات کے ذرے پر ذرے پر برابر 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 تقسیم ہونے والی خوشی۔ اور خوشی بھی اسے کہتے ہیں جس میں غم کا کوئی تھوڑا بہت تصور بھی موجود نہ ہو، ذرا برابر بھی غم کی کوئی کیفیت اور تھوڑا برابر بھی تصور اور تھوڑی سوچ بھی موجود نہ ہو، خوشی اسے کہتے ہیں۔ یعنی بندہ خوش ہو، جیسے آج پاکستان میں ایک واقعہ ہو گیا، پروردگار رحم فرمائے، اس طرح کے واقعات ہو جاتے، وہ خوشی کی، ان کے گھر کی عیدیں خوشی کی کہاں چلی گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں میں آ جاتا ہوں دوسرے مرحلے پر جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہم بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، جو برادران کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم عید کا دن ماتم کریں گے، سوگ منائیں گے، کچھ برادران ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ معصومین کی حکم دولی کر رہے ہیں، آپ پاک خاندان کے فرامین کی حکم دولی کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے، مزاج، طبیعت، عقیدت سب کی مختلف ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔
یہ بھی چاہتے ہیں، یہ ماتمیوں کو میں دیکھتا ہوں، عزاداران مظلوم کربلا کو دیکھتا ہوں، یہ بھی چاہتے ہیں خوشی، مگر کیا کریں، کربلا طاری اتنا ہو گئی ان کے اندر کہ ماتم سے ہاتھ ہی نہیں اٹھتا، انکار نہیں کرتے۔ یہ نعوذ باللہ نماز عید پڑھنے والوں کو ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں، ہم سب نے پڑھی ہے نماز عید، کون نماز عید سے بھلا انکار کرتا ہے؟ لیکن اب آج کسی نے مجھے ایک شعر بھیجا، میں چاہ رہا ہوں میں آپ کی، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، میں چاہ رہا ہوں میں آپ کی نظر کرتا جاؤں، اور بڑے خوبصورت کسی نے لکھا ہے سلام میں اس شاعر پر، وہ کہتا ہے بیٹھا ہے اجداد کی قبروں پہ وہ تنہا، بیٹھا ہے اجداد کی قبروں پہ وہ تنہا، ہمت ہے تو قائم سے کہو عید مبارک۔ یہ عقیدت ہے، ہمت ہے تو قائم سے کہو عید مبارک۔ ہے ہمت کسی کی، قائم آل محمد سے کہہ کے دیکھو۔ بلکہ آج ہی ایک کہیں سے فون آیا مجھے، زیارات پہ گئے ہوئے کسی دوست کا، میں نے اس کی کیفیت دیکھی، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے وہاں عید نماز پڑھی ہوگی، کہنے لگے جی بخاری صاحب ہم نے عید نماز پڑھی ہے وہاں پہ۔ تو میں نے کہا آپ نے کالے کپڑے کیوں نہیں اتارے؟ کہنے لگے سید کربلا ہے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا، ہماری ہمت ہی نہیں پڑتی، ہم کالے کپڑے کیسے اتارے، سو گئے، ہم دیکھتے ہیں مظلوم حسین کا روزہ دیکھتے ہیں، مزار دیکھتے ہیں، آل محمد کی بکھری ہوئی لاشیں دیکھتے ہیں، ہماری طبیعت ہی نہیں مانتی، ہمارا مزاج ہی عجیب سوچتا ہے کہ ہماری عقیدت ہی کہیں اور چلی جاتی ہے کہ بھی کیسے خوشی، ہم کیسے کالے کپڑے اتاریں۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے، ہر کوئی جو کر رہے اپنی عقیدت کے مطابق کر رہے، کسی کو حق۔ یا تو میں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، اگلے دن بھی میں ایک مجلس میں غالباً میں نے پاک پتن مجلس پڑھی، وہاں بھی میں یہی عرض کر رہا تھا، یا تو معصومین نے یا پروردگار نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہو تو جا کے لوگوں میں یہ چیز دیکھ، جو غلط ہے ان کو غلط کہے، پھر تو حق بنتا ہے اس بندے کا وہ کسی کو غلط کہے، ورنہ نہیں۔ ہم سب کا بتانا فرض ہے، منوانا فرض نہیں۔ منوانے کے لیے وہ ذات تشریف فرما ہے، آئے گی بڑے بہتر اور ایسا انداز سے منوا لے گی۔ بات چل رہی تھی ہماری عقیدت پہ، ہر ایک کی اپنی اپنی عقیدت کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ویسے بھی خدا نہ خواستہ اللہ پاک سب کو اپنی پناہ میں رکھے، کسی کے ہاں کوئی مرگ ہو جائے، ایمان سے بتاؤ 29 رمضان کو 28 رمضان کو کسی کے ہاں کوئی چلا جائے دنیا سے، ان کو عید کا خیال ہوتا ہے؟ صرف اتنے سوال کا جواب دیجئے، ان کو ہوتا ہے خیال؟ قطن بھی نہیں۔ ان کو کوئی کہے جو صحیح بھائی بہن کوئی گئے افسوس کرنے جائے کہ آج عید کا دن ہے کپڑے بدل لو، ان کو نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے، ان کا بہت پیارا ان سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ معاملات ضد برائے ضد نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدت، اور دیکھیں نا جہاں آگ جل رہی ہو، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جہاں آگ جل رہی ہو اس آگ کا تپش اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے جو آگ کے قریب ہوتا ہے۔ جتنا 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 دور ہوتا جائے تپش پہ فرق آتا جائے گا۔ دور بیٹھے ہوئے کو جلتی ہوئی آگ ضرور نظر آئے گی مگر تپش محسوس نہیں ہوگی، تپش اسی کو محسوس ہوگی جو آگ کے قریب بیٹھا ہوگا۔ محبت کا اثر جتنا زیادہ ہوتا جائے گا کیفیت اور بدلتی جائے گی۔ تو برائے مہربانی یہ آپ سب سے میری گزارش ہے، جہاں جہاں تک میرا میسج پہنچ رہا ہے، جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے، برائے مہربانی جس کی جو عقیدت ہے اس کو اس عقیدت پہ رہنے دیجئے، نہ تماشا بنیے نہ تماشا بنائیے، انتظار کیجئے اس حقیقی مسرت کا۔ عید کے دن آ رہے ہیں، بسم اللہ، عید کا دن ہے، مناؤ، آگے عید الاضحیٰ ہے، مناؤ، مگر انتظار کو ضرور شامل رکھو اس حقیقی خوشی کے لیے جس نے ایک طویل مدت تک قائم ہونا ہے۔ ارزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا، ایک طویل مدت تک جس نے قائم ہونا ہے، اور وہ بہت دور نہیں۔ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، دنیا کی کیفیات بتا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات اس سرکار کے ظہور کی نشانیوں کا نچوڑ جو میں پڑھ بیٹھا ہوں متعدد کتابوں میں، یہ جو ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں نا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہم نے چھوڑ دیا، یہ سرکار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ عرفا بڑے بڑے درجوں پر پہنچے ہوئے لوگ بھی ایک دوسرے کو کہتے تھے آہ کرو ناس، کائنات سے سب سے کمتر میں ہوں، مگر ہم یہاں دست و گریبان ہیں۔ جو ہمارے مزاج کا نہیں، جو ہماری عقیدت کا نہیں، وہ کسی کام کا نہیں۔ خدا را یہ آل محمد کے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ وہ عید کا دن تھا، چلو تھوڑی سی تمہیدی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس ضمن میں آپ کا کوئی سوال ہو آپ ضرور پوچھیے گا۔ اب میں جو ٹاپک آپ کی خدمت میں لے کے چلا ہوں میں اس طرف آتا ہوں۔ اس حوالے سے جو سوالات ہم سے ہوئے، ماشاءاللہ کافی سوالات ہم سے ہوئے، صرف شاید میں ایک آدھ سوال پہ بھی آپ کی خدمت میں آج کے پروگرام میں تفصیلاً عرض کر پاؤں کہ ایک عبد المنتظر ہیں، عبد المنتظر، دیکھیں اب یہاں اس بات پہ بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، یہ جی بندے اللہ کے بندے تو ہوتے ہیں،
افضل علی کا بندہ، معصومین کا بندہ، ویسے ہر کوئی زیادہ پسند کرتا ہے اللہ کا بندہ بننے کو، لیکن عقیدت کا پھر بات آ گئی، عقیدت کی بات آ گئی، کوئی عبد معصوم بننا چاہے، یہاں لڑنے کی بات نہیں ہے، عبد کا اور ان کے مالک کا معاملہ ہے۔ کوئی اگر اس طرح کا کر رہے، یار تھوڑا سا ظرف بلند رکھو، محبتیں بڑھاؤ، محبتیں بانٹو، محبتیں لو، محبتیں دو، مثبت پن، خدارا قبر میں مثبت پن لے کے نہ جاؤ، اس مثبت پن کا اظہار اسی دنیا میں رہتے ہوئے کرو، منفی پن کر کر کے یقین جانیے امام کے دور تو اتنے ہو چکے ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں، اور ہم نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنے سے دور کر دیا ہے، منفی پن کا مظاہرہ کر کر کے مثبت بانٹو، مثبت دو، مثبت لو، برداشت اپنے اندر۔ یہ کلمے میں کیا رکھا ہے، کیا لکھا ہے کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ، سارے بت پہلے توڑو پھر اللہ ہے، ہم نے تو ابھی تک ایک بت بھی نہیں توڑا۔ کیا لکھا ہے کلمے میں؟ لا، انکار، الہ، ہر الہ کا، ہر معبود کا جو مالک کے مقابلے میں آئے۔ ابھی تک تو ہم نے ایک بت بھی نہیں توڑا۔ یقین جانیے غصہ، یہ بے صبری، یہ ناشکری، یہ بے حیائی، اور جتنی بھی برائیاں کائنات میں روئے زمین پر ہیں، یہ سب الہ ہیں۔ سوچئے گا کبھی غور سے بیٹھ کے، کسی دن میں اس پہ بھی پروگرام انشاءاللہ کروں گا۔ یہ سب الہ، یہ سب معبود ہیں جو مالک کی طرف نہیں جانے دیتے۔ پھر ہے الا اللہ، پھر ہے محمد رسول اللہ۔ دیکھیں سب سے پہلے الہ کا انکار کروایا، پھر اللہ، جب اللہ ہے پھر اللہ کا حبیب، جب اللہ کا حبیب ہے پھر اللہ کے حبیب کا برادر بجان علی ابن ابی طالب۔ علی ایسے تھوڑا آ جاتا ہے، الہ ہم نے توڑے نہیں، برداشت ہم میں ہے نہیں، صبر ہم میں ہے نہیں، شکر ہم میں ہے نہیں، حیا ہم میں ہے نہیں، ہم جلدی فوراً علی بادشاہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ تھوڑے اپنا معیارات کو بدلنا ہوگا، انشاءاللہ ہم مولا تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک طویل حقیقت ہے، کسی دن پھر آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ سوال کیا انہوں نے کہ کیا امام زمانہ کی صرف زیارت ہو سکتی ہے؟ یہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم ہر پل مولا کے ساتھ رہ سکے جیسے جناب خضر علیہ السلام رہتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، بہت کمال سوال ہے، اچھی سوچ ہے، ضرور کیجئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرام میں بھرپور کوشش کریں گے آپ کے سوال ہم لائیو لیں، کوئی سیٹنگ اس طرح کی کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات لائیو لیں گے، اور طویل ہم کم از کم 1 گھنٹے کا پروگرام کریں گے تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات ہم آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں۔ انہوں نے لکھا کیا صرف امام زمانہ کی زیارت ہو سکتی ہے یا ایسا بھی ممکن ہے؟ زیارت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے میں طویل گفتگو کر چکا ہوں۔ الحمدللہ علماء حق کا بھی آج انکار نہیں کرتے زیارت امام زمان علیہ السلام سے، اور انہوں نے ملاقات امام زمان علیہ السلام کتب بھرپور لکھ ڈالی ہیں، کافی کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ یہیں میرے پاس جناب حسن ابتہی، بڑی عارف شخصیت، جناب ہاشم البحرانی، بڑے بڑے علماء نے ملاقات امام علیہ السلام کے حوالے سے کتب لکھی ہیں۔ الحمدللہ علماء انکار نہیں کرتے، اور جو یہ سمجھتا ہے، جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی امام کی زیارت، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دعا کیجئے کہ مولا ان کے دلوں پہ بھی رحم ڈال کے ان کو بھی اپنا دیدار نصیب فرما، بجائے اس کے کہ ہم دستے گریبان ہو جائیں کہ نہیں تو غلط کہہ رہا ہے۔ اور اس سب باتوں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، مسجد جمکران 329 ہجری میں زیارت امام زمان علیہ السلام کے بعد بنی، جب حسن بن مسلح جمکرانی کو سرکار نے بلا کر مسجد جمکران کی تعمیر اور آغاز کا امر فرمایا، اور اس حوالے سے احکامات صادر فرمائے۔ مسجد جمکران سارے مومنین و مومنات زیارات کرنے جاتے ہیں، مسجد جمکران ضرور جاتے ہیں۔ مسجد جمکران کب بنی؟ 329 ہجری۔ پھر کسی دن یہ واقعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، ویسے مجالس میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ اگلا سوال، کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم ہر پل مولا کے ساتھ رہ سکے جیسے جناب خضر رہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اس سوالات کے کئی جوابات بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، وہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کب چاہتے ہیں؟ جب بندے چاہتے ہیں۔ وہ تب چاہتے ہیں جب بندے چاہتے ہیں، جب بندے نیتاً، ارادتاً، طبیعتاً، مزاجاً، کرداراً، گفتاراً اپنے آپ کو اس اہل ثابت کرتے ہیں کہ ہم واقعی وہ ہیں جو آل محمد کی چاہت ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو ہم آل محمد کو چاہتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں جن کو آل محمد چاہتے ہیں۔ اتنا سا معیار ہے قائم آل محمد کے قرب میں رہنے کا، اور یہی علامت ہے اس بات کی کہ اس وقت ہم مولا کے ساتھ رہ سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ اور جو میں عرضی آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر بیٹھا ہوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ ہم مولا کے قریب کیسے ایسے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کو آسانی سے اگر میں سمجھانا چاہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، تو ایک گھر میں
ایک والد اور اس کی اولاد کا بڑا خوبصورت معاملہ ہے. والد ہر اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں جو اس کا مطیع ہو، اطاعت گزار ہو، جو والد کے مطابق زندگی گزار رہا ہو. جو والد کے خلاف کھڑا ہو جائے، والد کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دے، والد کو منہ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دے، والد کیا کرے گا؟ آپ ایمان سے بتاؤ کیا کرتا ہے والد؟ سب سن رہے ہیں. آگ کر دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، اپنے قریب نہیں آنے دیتا، لوگوں کو تعارف بھی کراتا ہے. اگر 4 بچے ہوں، 2 بدتمیز ہوں، 2 بیکار ہوں، مطلب اب میں کیا لفظ بولوں، میڈیا پہ بیٹھا ہوں، 2 اس قابل نہ ہوں تو کسی سے پوچھے، کوئی پوچھے نا تیرے کتنے بچے ہیں، تو آگے جواب میں کہتے ہیں میرے 2 ہیں اور بڑے باکمال ہیں. ان 2 کا تذکرہ بھی نہیں کرتا جو والد کے نافرمان ہوں، جو والد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوں، تذکرہ بھی نہیں کرتا. اسی مثال کو آپ سامنے رکھیں. ایک والد اپنے مطیع بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. امام زمانہ شفیق والد ہیں. علماء نے اور عرفاء نے اپنی کتب میں سرکار قائم کو شفیق والد کے لقب سے یاد کیا ہے. شفیق والد، شفیق پدر، سرکار قائم آل محمد. آگے ان کی تشریح میں بڑا خوبصورت انہوں نے جملہ کہا. وہ فرماتے ہیں جتنا ایک ماں اور ایک باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، 1000 ماؤں اور باپوں کا پیار اکٹھا کیا جائے تو ایک امام زمانہ کا پیار بنتا ہے. اب اسی چیز سے آپ اندازہ لگا لیں، اسی چیز پہ آپ غور و فکر کر لیں. یہ کوئی چھوٹی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کی. اگر سمجھنا چاہیں، اس پہ غور کرنا چاہیں، اس پہ فکر کرنا چاہیں، آپ کے لیے میں نے بہت بڑا باب کھول دیا ہے. ہم بھی بن سکتے ہیں جب ہم بننا چاہیں تو، ہم بھی امام کے قرب میں رہ سکتے ہیں جب ہم رہنا چاہیں تو. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا ایک گناہ میرے ظہور کو 40 سال پیچھے کر دیتا ہے. کم از کم کم از کم کم از کم کم از کم یہ معیار ہی اپنا لیں کہ ہم میں سے ہر بندہ اس لیول پہ سوچے کہ میری کوئی ایسی خطا نہ ہو جس کی وجہ سے میرے امام کا ظہور تاخیر کا شکار ہو جائے. اور کم از کم ہر بندہ یہ سوچنے پہ، میں کہتا ہوں لازم ہے ہر بندہ یہ سوچے. 2 وجوہات سے امام خون روتے ہیں، ایک کربلا والوں پہ، ایک ہمارے اعمال پہ. کیونکہ عین اللہ ہیں، واچ کر رہے ہیں ہماری ہر چیز. 2 وجوہات سے خون روتے ہیں، کربلا والوں پہ، ہمارے اعمال پہ. کم از کم ہر بندہ اپنے لیول پہ یہ سوچنا شروع کر دے میرے عمل ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے امام کو میرے اعمال پہ خون رونا پڑے. میں دیکھتا ہوں کیسے بندہ امام کے قرب میں نہیں پہنچتا. بہت جلدی سرکار شفیق ہیں، یہ وہ گھر ہے جو کسی کا رکھتے نہیں. بس بہت ساری گزارشات آج میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. یقیناً تھوڑی کڑوی باتیں بھی تھیں، تھوڑی ضمیر جھنجھوڑنے والی باتیں بھی تھیں. میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے سارے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر پایا. پروردگار روئے زمین پر رہنے والے ہر انسان کو ایک طویل خوشی سے بہرہ مند فرمائے. وہ دور جلدی ہے جب روئے زمین پر مظلوموں کا ولی، بکھری ہوئی مزاروں کا ولی، کائنات میں بکھری ہوئی مظلومیت کی پہچان مزاروں کا وارث امت سے آ کے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. کاش وہ دن جلدی آئے جب دنیا والوں کو اپنے گھر کا مقام بتانے کے لیے امام زمانہ خروج فرمائے، اور ہمارے وہ گناہ جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے تاکہ ہم اپنی حجت خدا کے قرب تک پہنچ جائیں. اس دن کے صدقے، خاص دن کے صدقے جس کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا، اللہ کرے ایسا طویل عرصہ مسلمانوں کو میسر آئے، نصیب ہو. اس دن کے صدقے دعا ہے، اس رمضان کے صدقے، اس شوال کے صدقے، اس دن کے صدقے، اس سورج کے صدقے، اس شام کے صدقے، اس چاند کے صدقے، اس دن کے صدقے، اس رات کے صدقے ہمارے جتنے ورثہ دنیا سے چلے گئے ہیں. جناب عیسیٰ کی وہ ریکویسٹ پہ دعا کر رہا ہوں، وہ دن ہمارے پہلو اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، عید بن جائے. اور اللہ کرے ایک نشانی تیری طرف سے، یہاں میں نے ابھی پوری آیت کی تفسیر نہیں کی، اگلا جو جملہ تھا، اور ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے. نشانی کون ہے؟ اللہ کی نشانی کون ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ کون ہے؟ ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے. پروردگار اللہ کی اپنی اس نشانی کو ہم جیسے گناہگار آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بنائے. پروردگار ہم سب کو ایک ہونے کی، روئے زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو ایک ہونے کی، محبت کے ساتھ انتظار کرنے کی، پیار کے ساتھ برتاؤ کی توفیق عطا فرمائے. وہ وقت جلدی ہے جب روئے زمین پر رہنے والے تمام مسلمانان عالم، مومنین مومنات، سب
اپنے وقت کے ولی کا استقبال کرنے کے قابل ہو جائے. اور ہمارے جتنے برسا دنیا سے چلے گئے ہیں سرکار قائم ان کو قبروں سے اٹھا کر اپنے لشکر میں ناصر اور کنیزان بنائے. دعا ہے جن جن کے ہاں اولاد نہیں ہے مالک ان کو اولاد عطا کرے تاکہ وہ بھی ایک ناصر اور کنیزہ تیار کر کے اپنی امام کی خدمت میں پیش کرے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بتصدق کہ محمد و آل محمد چہردہ معصومین آپ سب کو معرفت امام زمان نصیب ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ